نعرہ صلوات۔ کمال عشق کو بدرو حنین کہتے ہیں، کمال عشق کو بدرو حنین کہتے ہیں، ہوئے رم کے دل کو دلے جانتین کہتے ہیں، ہو جو آندھیوں میں بھی جلتا رہے قیامت تک، اسی چراغ یقین کو حسین کہتے ہیں، اسی چراغ یقین کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ حسین ابن علی کے لیے جو جلتا ہے، او حسین ابن علی کے لیے جو جلتا ہے، اسی چراغ سے آندھی قدم نکلتا ہے، او حسین ہم تو سنبھلتے ہیں یا علی کہہ کر، اور تمہیں پکار کے دین خدا سنبھلتا ہے، تمہیں پکار کے دین خدا سنبھلتا ہے، او خدا کے گھر کی طرح سے ہمارے گھر میں بھی، او حسین تیری بدولت چراغ جلتا ہے، او حسین تیری بدولت چراغ جلتا ہے۔ ایک باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ اور دو شعر حاضر ہے، سماعت ہوئیے گا بس۔ کہ مومن کے پاس تھوڑی جو خاک شفا نہ ہو، مومن کے پاس تھوڑی جو خاک شفا نہ ہو، مومن کے پاس تھوڑی جو خاک شفا نہ ہو، پھر دو جہاں میں اس کی کہیں پر دوا نہ ہو، پھر دو جہاں میں اس کی کہیں پر دوا نہ ہو۔ اور شعر حاضر ہے، سماعت کریے گا۔ کہ گونگا رہے وہ حشر کے میدان میں باخدا، گونگا رہے وہ حشر کے
میدان میں باخدا، گونگا رہے وہ حشر کے میدان میں باخدا، جس کی زباں پہ ذکر شہ کربلا نہ ہو، جس کی زباں پہ ذکر شہ کربلا نہ ہو، تو کوثر کا جام اس کو پلائیں گے مصطفیٰ، کوثر کا جام اس کو پلائیں گے مصطفیٰ، قرآن و اہل بیت سے جو بھی جدا نہ ہو، قرآن و اہل بیت سے جو بھی جدا نہ ہو۔ مقطع سماعت میں حضرت کہ میری یہی دعا ہے مصلی پہ باخدا، میری یہی دعا ہے مصلی پہ باخدا، مولا تمہارے در سے مظفر جدا نہ ہوں، مولا تمہارے در سے مظفر جدا نہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نایاب بھائی سے پہلے میں حائل ہو رہا ہوں آپ کے بیچ میں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ حکم ہوا ہے۔ بہرحال ایک مطلع جلدی جلدی 2-3 شعر حاضر خدمت اس قرآن کے حوالے سے، ہمارے برادر عزیز مولانا شفیع پوری صاحب کا کلام ہے انشاءاللہ خدمت۔ کہ انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، انقلاب آج جو لانا ہے تو قرآن پڑھو، اور سوئی قوموں کو جگانا ہے تو قرآن پڑھو، سوئی قوموں کو تو دل نشیں ہوتی ہے اسلام کی سچی تعلیم، ارے دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات استقبال فرمائی۔ دوست دشمن کو بنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ اور شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں، یہ ہر دور کی ایک مشکل رہی ہے، سماعت فرمائیں انشاءاللہ میسج پہنچ جائے تو انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیے گا۔ کہ طاق پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، طاق پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، ارے رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، طاق پر رکھنے سے آتی نہیں گھر میں روزی، رزق اللہ سے پانا ہے تو قرآن پڑھو، تو عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ، عزت نفس ہوا کرتی ہے اس سے محفوظ، ارے اپنا معیار بڑھانا ہے
ہے تو قرآن پڑھو، اپنا معیار بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو، تو صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم، صرف تقریروں سے وحدت نہیں ہوگی قائم، ارے حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو، حق کا پیغام سنانا ہے تو قرآن پڑھو۔ اور یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا ہم سب کے لیے سماعت فرمائیں کہ حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، حق پرستوں کو ہے نیزے سے یہ پیغام حسین، ارے مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو، مائل ظلم زمانہ ہے تو قرآن پڑھو۔ اور یہ آخری شعر میں ذرا فرمائیں کہ آج بیداری ہے اسلام کی تحریکوں میں، آج بیداری ہے اسلام کی تحریکوں میں، ارے زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو، زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا، اے شفیع اہل زمانہ کے دلوں پر اپنا، ارے سکہ علم بٹھانا ہے تو قرآن پڑھو، سکہ علم بٹھانا ہے تو قرآن پڑھو، ارے مائل ظلم زمانہ ہے تو اعلان سماعت فرمانے کے طرح شب بیداری و زیارت 72 تابوت کی 24 ستمبر 7:45 بجے شب میں پروگرام شروع ہوگا بمقام کربلا سول لائن 12 کی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں نفیس فاطمہ بنت سید احمد۔ مومن کے پاس سچ ہے کہ خاک شفا نہ ہو، پھر دو جہاں میں اس کی کہیں پر دوا نہ ہو۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس ترقی پذیر دور میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو مر گیا سو مر گیا، لیکن ہمارا کیا خیال ہے؟ ملاحظہ فرمائیے۔
کہا نفیس نے تاریکیوں میں مجھ کو دفنایا، مگر اس تیرگی میں نور کا تحفہ دیا کس نے؟ مگر ملا یہ کہ کہا نفیس نے تاریکیوں میں مجھ کو دفنایا، مگر اس تیرگی میں نور کا تحفہ دیا کس نے؟ منو مٹی تلے مٹی میں ہرگز مل نہیں سکتی، کیوں؟ منو مٹی تلے مٹی میں ہرگز مل نہیں سکتی، سلیقے سے کفن میں رکھ دیا خاک شفا کس نے؟ منو مٹی تلے منو مٹی تلے مٹی میں ہرگز مل نہیں سکتی، سلیقے سے کفن میں رکھ دیا خاک شفا کس نے؟ زندہ قرآن نبھانا، زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ اللہم یہ آدمی فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، بھائی آدمی فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، آدمی نہج بلاغہ، آدمی قرآن ہے۔ آج مہدی بھائی زندہ کردار نبھانا ہے تو قرآن کو بڑا ہوئی۔ آدمی شداد ہے، فرعون ہے، حامان ہے، آدمی نہج بلاغہ، آدمی قرآن ہے، آدمی مرحب کہیں شسا، آدمی مرحب کہیں انتر کہیں سفیان ہے، آدمی مرحب کہیں انتر کہیں سفیان ہے، آدمی بوذر کہیں قمبر کہیں سلمان ہے، آدمی بوذر کہیں قمبر کہیں سلمان ہے، آدمی حد سے جو گر جائے تو وہ حیوان ہے، آدمی حد سے جو گر جائے تو وہ حیوان ہے، ہو بلندی پر اگر تو بولتا قرآن ہے، ہو بلندی پر اگر تو بولتا قرآن ہے۔ ہمارے مہدی بھائی فرمائش پیش کرتا ہوں مولانا بھائی، ایک بہت ہی پرانی زمین، اس کو کچھ سائنٹیفک رخ سے پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا بھائی۔ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، تم لاکھ بلندی پر جاؤ تاروں کی فضا میں سیر کرو، تم لاکھ بلندی پر جاؤ تاروں کی فضا میں سیر کرو، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا یہ سب کے بس کی بات نہیں،
تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تاروں کی فضا میں سیر کرو، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ دیکھیے ایک سولر سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک گوشہ فضیلت کا ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ تم لاکھ شعاعیں قید کرو، یوں شب کو اجالوں میں بدلو، تم لاکھ شعاعیں قید کرو، یوں شب کو اجالوں میں بدلو، اس مہر مبی کا پلٹانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ پیش کرتا ہوں، اس مہر مبی کا پلٹانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ آلات بغیر ایسا کر دو ایک وقت میں ہر سو دکھ جاؤ، آلات بغیر ایسا کر دو ایک وقت میں ہر سو دکھ جاؤ، 40 جگہ پہ دکھ جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ 40 جگہ پہ دکھ جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کی مرضی پر چلنا، دیکھیے اس سے بھی ایک فضیلت کا گوشہ نکلتا ہے مولا بھائی۔ پوری دنیا سائنس رسول علیہ رسول کی فضیلت کی روشنی سے روشن ہے۔ مولا میں پیش کرتا ہوں، تم لاکھ صدائیں قید کرو، تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو، تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو، پتھر سے صدا پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ پتھر سے صدا پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے، قرآن کو حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے، قرآن کو نیزے پر پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کو نیزے پر پڑھنا، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایک ہمارے بھائی کی فرمائش ہے تو میں اسے جلدی پیش کر دیتا ہوں، لیکن ایک شعر میں اربعین کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا فرمائیے، اجل کی شان زمانے کو ہم دکھا آئے، اجل کی شان زمانے کو ہم دکھا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر چراغ مدحت آل نبی جلائے، چراغ مدحت آل نبی جلائے۔ جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا۔ تمہید کا آخری شعر، یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے
یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. یہ اربعین میں داعش کے لوگ، آپ تک بات پہنچتی ہے دعا چاہتا ہوں. یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں. کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. انہیں خبر نہیں لبیک یا حسین، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں. کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا جائیں. میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ شاعری کیا جس پہ وقت کی دھڑکن نہ ہو. ملا عمئی کے آج $1 کم سے کم 79 روپے سے زیادہ کا ہے، لیکن اس مجمع میں مجھے تو کوئی اب تک نہ ملا کہ بھائی اس سال مہنگائی بہت ہے اس لیے ہم وہ تبرک نہیں بانٹ پائیں گے جو ہر سال بانٹتے. ایسا کوئی ملا نہیں. کیوں نہیں ملا؟ نایاب بلیاوی سے ملاحظہ فرمائیں. کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں. اگر آپ کی بات ہو دعا چاہتا ہوں. کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں، مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں. کیا ہوگا اگر آپ کی بات ہو جائے دعا چاہتا ہوں. آپ کے انصاف پسند سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں. یہ بھی مولا کا اعجاز ہے اور کچھ بھی نہیں کہ اتنی مہنگائی پر کوئی یہ نہ ملا کہ جو تبرک ہر سال بانٹتا تھا. مہنگائی بہت ہے بھائی، اس لیے اب وہ تبرک نہیں بانٹ پاؤں گا. ایسا کوئی ملا نہیں. یہ بھی اعجاز ہے کیونکہ یہ قوم اپنی جیب سے زیادہ خرچ کرتی ہے مولا کے ذکر میں. اور ماہرین مادیات کا یہ خیال ہے، جو اقتصادیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو قوم اپنے جیب سے زیادہ خرچ کرتی ہے اسے کنگال ہو جانا چاہیے. تو یہ مولا کا اعجاز نہیں تو کیا ہے؟ مرحوم کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں، مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں. مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم، مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم، دولت کو محرم میں لٹانے میں لگے ہیں. کیا مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم، دولت کو محرم میں لٹانے میں لگے ہیں. علم اٹھانے والوں کی نظر یہ شعر موت آئے مگر وہاں صاحب پیش کرتا ہوں. موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے. ایک ایک آدمی مولا کا پرچم اٹھانے والوں کی نظر. موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے. کیوں؟ موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے. ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں. موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے. ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں. تنہا کسی جوان کی میت اٹھا کے دیکھ
ملا فرمائیے کیا وزن ہے کربل کا، کچھ آنسو بھی آ جائیں، کیا وزن ہے کربل کا بتانے میں لگے ہیں، کیا وزن ہے کربل کا بتانے میں لگے ہیں، شہلاش اکبر کو اٹھانے میں لگے ہیں، کیا وزن ہے کربل کا بتانے میں لگے ہیں، شہلاش اکبر کو اٹھانے میں لگے ہیں، اکبر کی اذاں ہونی ہے اے رات ٹھہر جا، اکبر کی اذاں ہونی ہے اے رات ٹھہر جا، شبیر ابھی شمع بجھانے میں لگے ہیں، اکبر کی اذاں ہونی ہے اے رات ٹھہر جا، شبیر ابھی شمع بجھانے میں لگے ہیں۔ مولانا کربلا کو جناب علی اکبر کے نام، کیا وزن ہے کربل کا اٹھانے میں لگے ہیں، شہلاش اکبر کو اٹھانے میں لگے ہیں، اکبر کی اذاں ہونی ہے اے رات ٹھہر جا، شبیر ابھی شمع بھائی بجھانے میں لگے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے پھر بالی سکینہ کو یہ ماریں گے تماچے، پھر بالی سکینہ کو یہ ماریں گے تماچے، پھر بالی سکینہ کو یہ ماریں گے تماچے، ظالم ابھی خیموں کو جلانے میں لگے ہیں، پھر بالی سکینہ کو یہ ماریں گے تماچے، ظالم ابھی خیموں کو جلانے میں لگے ہیں، کیا وزن ہے کربل کا بتانے میں لگے ہیں، شہلاش اکبر کو اٹھانے میں لگے ہیں، نیزے کی یعنی کھینچنا آسان نہیں ہے، نیزے کی یعنی کھینچنا آسان نہیں ہے، نیزے کی یعنی محاورتاً دوسرا مصرع سرد کیا میں آپ نیزے کی یعنی کھینچنا آسان نہیں ہے، شہ اپنے کلیجے کو دکھانے میں لگے ہیں، شہ اپنے کلیجے کو دکھانے میں لگے ہیں، نیزے کی یعنی کھینچنا۔ یہ شعر خاص طور سے مولانا صاحب عجیب و غریب شعر ہو گیا، میں کیا بتاؤں کہ میں کیا لکھ رہا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے بے شیر کا سر تن سے جدا ہونا ہے باقی، بے شیر کا سر تن سے جدا ہونا ہے باقی، بے شیر کا سر تن سے جدا ہونا ہے باقی، شبیر لحد پھر بھی بنانے میں لگے ہیں، بے شیر کا سر تن سے جدا ہونا ہے باقی، شبیر لحد پھر بھی بنانے میں لگے ہیں، اکبر کی نہیں مامتا کی موت ہے نایاب، اکبر کی نہیں مامتا کی موت ہے نایاب، لمحات یہ لیلا کو بتانے میں لگے ہیں،
اکبر کی نہیں مامتا کی موت نایاب، پھر بالی سکینہ کو یہ ماریں گے تماچے، پھر بالی سکینہ کو یہ ماریں گے تماچے، ظالم ابھی خیموں کو جلانے میں لگے۔ شکریہ نواز۔